بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ ہمارا سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے اور اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر گزر چکی ہے آج ہم نے آیت نمبر 2 الرحمن الرحیم کے حوالے سے مختصر سی بات کرنی ہے الرحمن وہ اللہ بڑا مہربان ہے الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں اور ان کا معنی بھی تقریباً ایک ہی ہے بعض علماء نے ان کے معنی میں تھوڑا سا فرق یوں بیان کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کہتے ہیں وہ ذات کہ جس سے مانگنے والے جو کچھ مانگے تو وہ عطا کرتا جائے اور رحیم کہتے ہیں وہ ذات کہ جس سے اگر کوئی کچھ نہ مانگے تو وہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہو جائے اس ذات کو رحمان کہتے ہیں کائنات میں اگر کوئی انسان مشہور ہے یہ بڑا مہربان ہے بڑا اچھا آدمی ہے بڑا سخی آدمی ہے آپ دیکھیں گے اس کے پاس ایک بندہ ایک دفعہ مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ خوشی سے دے دے گا بندہ دوسری مرتبہ جائے گا تو وہ خوشی سے دے دے گا جب تیسری مرتبہ جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور منع کر دے گا کہ بار بار مجھ سے مانگتے ہو لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس سے آپ روزانہ مانگیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ ناراض و خوش ہوگا اور اگر آپ نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا پھر کائنات میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہتا ہے لیکن آپ نے ایک غلطی اس کے حق میں کر دی وہ اپنا سارا احسان اور نیکی بھول جائے گا اور آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آئے گا لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ انسان کی پیدائش میں انسان اللہ کا محتاج ہے پیدا اللہ نے کیا رزق اللہ دے رہا ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ سب اللہ نے دی ہیں لیکن بندہ انہی ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس رب کی نافرمانی کرتا ہے انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں اس کے ہاتھوں کو ناکارہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے جبکہ میں نے اس کو ہاتھ دیے تھے میں آنکھوں کی بینائی چھین لیتا ہوں کیونکہ میں نے آنکھیں دی ہیں میری فرمانبرداری میں استعمال کرنے کی بجائے میری نافرمانی کرنے پہ لگ گیا اس ذات کو رحمان کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے بندہ گناہگار انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کس وقت معافی مانگنے کے لیے میرے دروازے پہ آئے گا تو میں فوراً اپنے بندے کو معاف کر دوں اور اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ اس کو معافی کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے در پہ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ کھانے پینے کا سامان اپنی سواری کے پیٹھ کے اوپر باندھ دے اور سوار ہو کے گھر سے سفر کرے اور اتنا لمبا سفر کرے کرتے کرتے کسی جنگل کے اندر گھس جائے اور جب جنگل کے درمیان کے اندر پہنچ جائے تو آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے اور جو ہی اس کی آنکھ کھولے تو دیکھے کہ سواری کھانے پینے کے سامان کے ساتھ غائب ہے
تو اٹھ کے کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں۔ اب بھوک اور پیاس کی شدت، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے کہ چلو اب نہ پینے کے لیے پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور دور دراز کا سفر ہے، آگے پیچھے جا نہیں سکتا، تھکا ہوا، تو یہی مر جاتے ہیں۔ اس انتظار میں وہ اپنی موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ اچانک جیسے ہی اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری کھانے پینے کے سامان کے سمیت اس کے پاس کھڑی ہے۔ تو فرمایا اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے عالم میں بھول جاتا ہے میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، تو اپنے اللہ کو کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو فرمایا اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے۔ تو جی اللہ رب العزت کی مغفرت ہر وقت انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ کس وقت یہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے، مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک نوجوان جو اتنا گناہگار تھا کہ پورا کا پورا وہ علاقہ اس نوجوان سے تنگ ہے، اس کی چوریوں سے، اس کے شراب پی کر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، تو سارے لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے اور یہ بندہ چور بھی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے، لہذا اس کو اپنے علاقے سے ہی نکال دیا جائے۔ تو لوگوں نے پکڑ کے گاؤں سے نکال دیا اور جنگل کے اندر سے پھینک دیا۔ اب وہ جنگل کے اندر ہے، ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، برادری اور گاؤں والوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، تو جنگل کے اندر اب پینے کی چیز نہیں مل رہی، کھانے کی چیز نہیں مل رہی، کئی دن اس نے یوں گزارے، پھر وہ وہاں پہ بیمار ہو گیا اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب وہ اس کی موت سر پہ آئی تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے میرے اللہ، میں نے اپنی ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، حتیٰ کہ میرے سارے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، آج تیرے سوا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی میری آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر مجھے عذاب دینے سے تیری شان میں اضافہ ہوتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری شان میں کمی آ جاتی ہے تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کبھی معاف نہ کرنا، لیکن اے اللہ اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو رب تو گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ مجھ سے بڑا گناہگار اس کائنات میں کون ہوگا؟ اے اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے کائنات والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے؟ میں نے تو سنا تھا آپ بڑے غفور رحیم ہیں، اے اللہ درخواست تو یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں، آگے آپ کی مرضی۔ بس یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور وہیں پہ اس کی موت آ گئی۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی اور کہا کہ اے موسیٰ جنگل کے اندر میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، آپ فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ جو میرے اس دوست کا نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان فرمایا، جب اعلان ہوا سارے لوگ جنگل کی طرف بھاگے، جا کے دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے بستی سے تنگ آ کے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی انفارمیشن میرے خیال سے غلط ہے، اس لیے کہ یہ آدمی تو وہ ہے جس کو ہم نے اس کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا اور آپ اسی کو اللہ کا دوست بتا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ لوگوں نے اس نوجوان کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہاں سے نکالا تھا اور آپ اسی کو اپنا دوست بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بالکل لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا، لیکن میں کیا کروں جب یہ جنگل کے اندر جس انداز سے
ذلت آمیز انداز سے مجھے پکار رہا تھا، اپنی کمزوری اور اپنی کمی کا اعتراف کر رہا تھا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو معاف نہ کروں، اس لیے میں نے اس کو معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور میرا یہی اعلان ہے جو آدمی اس کے جنازہ کے اندر شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب میرے بارے میں جب لوگ سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو پھر انہیں بتانا کہ میں بہت قریب ہوں، لہذا مجھے پکارا کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا اللہ نزدیک ہے تو انہیں کہہ دیجئے عنی فإنی قریب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کتنا قریب ہے، اللہ اس چھت جتنا قریب ہے، اللہ اس پنکھے جتنا قریب ہے، اللہ اس لائٹ جتنا قریب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے ان کی شرح ان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں رب ان کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو شرح سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کی پکاروں کو سنتے ہیں، معافی مانگنے والوں کی معافی کو سنتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ نوجوان جب آپ نے اس کو کسی کام کے لیے بازار بھیجا، جاتے ہوئے اس سے ایک گناہ ہوا، اور وہ گناہ یا کیا ہے، وہ نوجوان صحابی جب جا رہا ہے تو پتھر کی دیواریں تھیں، اور ایسی اس وقت پلستر کا زمانہ تو نہیں تھا، تو ایک دیوار کے سوراخ کے اندر اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک عورت غسل کر رہی ہے، بس جو ہی نظر پڑنی تھی صحابی رسول کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن میری نظر پڑ گئی ہے، اگر میرے اس گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، بس وہ بندہ واپس مدینہ گیا ہی نہیں، وہیں سے جنگل کے اندر بھاگ گیا، اور کئی دن گزر گئے، اچانک ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ میرا صحابی جس کو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا واپس نہیں آیا، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو کئی دنوں سے اپنے گھر بھی نہیں گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو تلاش کرو۔ یہ دونوں صحابہ تلاش کرتے کرتے جب جنگل کے قریب پہنچے، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس چرواہے سے پوچھا کہ بتا اس قسم کا نوجوان تو نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا شاید تم اس نوجوان کی بات کرتے ہو، جب رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے ان پہاڑیوں کے درمیان وہ آتا ہے اور وہ ایسا روتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کے سب کو رونا آ جائے، اور وہ ایسے معافی مانگتا ہے کہ اس کی معافی کی درخواست کو دیکھتے ہوئے ہر مہربان کو رحم آ جائے۔ وہ نوجوان چیختا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ، مجھ سے جو گناہ ہوا میں مانتا ہوں گناہ ہوا، اللہ تو اس گناہ کو معاف فرما، اور اے میرے اللہ میرے گناہ کے بارے میں میرے رسول کو مت بتانا کہ میرے نبی کا دل دکھ جائے گا، اور اے اللہ اس دنیا میں تیرے نبی کے سوا ہمارے لیے اور کون ہے، اس لیے اللہ اب میرے نبی کو میرے گناہ کے بارے میں مت بتانا۔ بس وہ روتا رہتا ہے اور یوں درخواست کرتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہاں شاید وہی نوجوان ہے۔ تو اس نے کہا اگر اس نوجوان سے مل رہا تو انتظار کرو، جب رات کا اندھیرا ہوگا تو وہ نکلے گا۔ صحابہ نے وہاں انتظار کی تو رات کو جب اندھیرا ہو گیا تو نوجوان پھر چیخ و پکار کرتے ہوئے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً جا کر پکڑ لیا
اور پوچھا کیوں تو نے اپنا مدینہ چھوڑ دیا اور یہاں تو جنگل میں آ گیا ہے؟ تو اس نے پھر وہ واقعہ بتایا کہ یوں میں جا رہا تھا، بس نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دیوار کے سوراخ میں نے دیکھا تو غیر محرم عورت پہ میری نظر پڑ گئی، اس وجہ سے میں ڈر کے مارے یہاں آ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، تو میں یہاں اپنے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ اب صحابی رسول کے ساتھ چلا اور کہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کے پاس لے کے جا رہے ہو، لیکن ڈائریکٹ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکوں گا، جب میں جاؤں تو مجھے اس حال میں پیش کرنا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو جب یہ دونوں صحابہ لے کے گئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ صحابی رسول پیارے نبی کی آواز میں تلاوت سنتے ہی وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور دوسرے دونوں صحابہ نماز کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کیا کرو۔ اب یہ صحابی بے ہوش ہے، جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا کہاں ہے وہ بندہ؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے قریب آئے، پانی پلایا گیا، جب اس صحابی کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تھا؟ صحابی رسول پھر رونے لگ گیا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا تھا، اس لیے میں ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے صحابی یہ دعا مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اب صحابہ اکرام نے کہا، صحابہ اکرام سے کہا کہ اس کو اس کے گھر چھوڑو۔ اب پھر ایک ہفتہ گزر گیا، وہ صحابی رسول گناہ کرنے کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا، جسم کے اندر بخار ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے پوچھا، ایک ہفتہ ہو گیا وہ بندہ نماز کے لیے نہیں آیا، تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ بہت سخت بیمار ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار اسی کے لیے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول تو بہت سخت بخار میں ہے، تو آپ کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا؟ جب میں کہہ رہا ہوں اللہ سے دعا مانگ اللہ معاف کرنے والے ہیں، پھر تجھے کیا ہو گیا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ بس مجھے یہ غم ہے کہ کہیں اس گناہ کی معافی کے بغیر میں دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب کے دربار میں جب میں پیش ہوں گا تو یہ نہ ہو میرے بارے میں کہیں سخت عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا جائے، بس یہ غم مجھے ستایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ وہیں بیٹھے تھے کہ جبریل امین آئے، وہی نازل ہوئی، اور وہ وہی والی کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ظاہر ہوئی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے صحابی رسول سے کہا کہ بھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے تجھے سلام دیا ہے، اور جبریل امین کہہ رہے ہیں اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو خوشخبری سنا دیجئے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ بات سنی کہ میرے اللہ نے میرا نام لیا اور میری خطا کو معاف کیا ہے، بس خوشی کے عالم میں ایک چیخ ماری اور وہیں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن معافی مانگنے والے بھی ایسے عاشق رسول ہونے چاہیے کہ جن سے غلطی ہو جائے تو پھر انہیں سکون نہ ملے، چین نہ ملے جب تک کہ وہ اپنے اللہ سے اس کی معافی نہ مانگ لے۔ آج ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں لیکن معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن کے سارے گناہوں کے بارے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ رات کو سونے کے لیے میں آنکھیں بند کروں، صبح کو اٹھ سکوں یا نہ اٹھ سکوں، توبہ کی توفیق کہیں مل سکے یا نہ مل سکے۔ رات کو وہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے سوتے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے صبح شام معافی مانگتے رہیں۔ لقمان حکیم جب دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچے کو جو آخری نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، کیا میرے بیٹے ہر وقت چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہم اغفر لی، یہ کلمات کہا کر کہ اے اللہ مجھے معاف فرما۔ کیوں کہ 24 گھنٹوں میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت والی ہوتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کائنات میں توجہ فرماتے ہیں، اور جو بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اگر ان گھڑیوں کے اندر تیری زبان کے اوپر سے یہ کلمے نکل گئے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا، کائنات میں اللہ کی طرف سے معافی مل جائے، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر وقت یہ الفاظ کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔